السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آئیے حسب معمول ہم تاریخ و سیر کے سنہرے ابواب، صحابہ و صحابیات کے روشن و تابناک ادوار کے مختلف قصے جات، مختلف واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں ایک عظیم المرتبت، بلند پایا، سخی و فیاض، باکمال خاتون جنت کا تابناک باب۔ اس عظیم المرتبت ہستی کا نام اسم گرامی ہے جناب سیدہ حضرت ام بجید رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ حضرت ام بجید رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات تاریخ و سیر کے دو بڑی بڑی کتابوں میں مذکور ہیں، مثلا طبقات ابن سعد اور الاستیعاب وغیرہ۔ یہ مدینہ کے قبیلہ انصار سے تعلق رکھتی تھی اور قبیلہ بنو حارث کی ایک رکن تھی۔ سیدنا حضرت یزید بن سکن انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر نیک سیرت اور مشہور صحابیہ سیدہ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی۔ انتہائی حلیم الطبع، متحمل مزاج اور بلند پایا کردار خاتون تھی، خوش گفتار، حسن اخلاق کے مالک اور لوگوں کے ہمدرد معاون تھی۔ ان کی پارسائی اور خدمت خلق کا یہ عالم تھا کہ خود لوگوں کے گھروں میں جاتی اور ضعیف و معذور عورتوں کے کام کرتی۔ سبحان اللہ، یہ کیسی مثالی خاتون تھی۔ یوں تو اس طرح کے کئی واقعات بڑی ہی معروف و مشہور ہیں۔ ایک دفعہ اپنے کھجوروں کے باغ سے گھر آ رہی تھی اور سر پر کھجوروں کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے تھی۔ بچوں کے لیے گھر میں کھانے کی کوئی شے نہ تھی، یہی کھجوریں تھی جو ان میں جا کر تقسیم کرنا تھی۔ راستے میں نواحِ مدینہ کی چند عورتیں ملی اور انہوں نے ان سے اپنی غربت و افلاس کا کچھ اس انداز سے ذکر کیا کہ کھجوروں کا ٹوکرا اتار کر وہیں بیٹھ گئی۔ ان کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا اور تمام کھجوریں ان کے حوالے کر دیں۔ دوبارہ باغ گئیں تو اپنے بچوں کے لیے کھجوریں لائیں۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ گھر کے سب افراد مکان پر موجود تھے، یہ کھانا پکا رہی تھیں۔ جب کھانا تیار ہو چکا اور اہل خانہ میں اسے تقسیم کرنے لگی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ بچہ باہر گیا تو دیکھا کہ چند غریب اور مفلس عورتیں دروازے پر کھڑی ہیں، سیدہ حضرت ام بجید رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ اسی وقت جلدی سے دروازے پر گئیں، ان سے چند باتیں کی اور سارا کھانا اٹھا کر ان کے حوالے کر دیا۔ وہ چلی گئیں تو اہل خانہ کے لیے دوبارہ کھانا تیار کیا۔ ایک مرتبہ ایک جنگ کے لیے نفیر عام اور مجاہدین کی امداد کے لیے اعلان ہوا۔ فوراً اٹھیں اور اپنا تمام ساز و سامان لے کر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئیں اور سب کچھ راہ خدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی اور اہل و عیال کی خیریت دریافت فرمائی۔ ایک مرتبہ نماز سے فارغ ہو کر مسجد نبوی سے باہر آ رہی تھی کہ چند اجنبی آدمیوں پر نظر پڑی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ مسافر ہیں اور مدینے سے خاصے فاصلے پر سکونت رکھتے ہیں۔ سیدھے گھر گئیں اور ان کے لیے کھانا تیار کر کے بھجوایا۔ سیدہ حضرت ام بجید رضی اللہ تعالی عنہا راویہ حدیث بھی تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 احادیث روایت کی جو احادیث کے مختلف کتابوں اور مجموعوں میں متعدد اسناد سے مندرج ہیں۔ بہرحال یہ اپنے اوصاف اور عادات کے بنا پر لوگوں میں عزت و احترام کے مالک تھی اور ہر شخص ان کی توقیر کرتا تھا، پھر ہر شخص ان کا کام کرنے میں سعادت محسوس کرتا تھا۔ جس طرح یہ لوگوں کے کام کرتی تھی اسی طرح لوگ
ان کا کام کرتے اور جس طرح یہ لوگوں کی خدمت اور عزت کے لیے کوشاں ہوتی، اسی طرح لوگ بھی ان کی خدمت اور احترام کو اپنا فرض گردانتے۔ سیدہ حضرت ام بجید رضی اللہ تعالی عنہا نے بعض جنگوں میں بھی شرکت کی۔ یہ جہاں بہت متواضع اور منکسر المزاج تھی، وہاں بڑی بہادر اور جرأت مند بھی تھی۔ صاف کو اور اونچے ذہن و فکر کے مالک، ڈر، خوف، حرص، لالچ، طمع، بزدلی اور دشمن کی دہشت سے بے خبر، میدان جہاد میں جہاں انسانوں کے سر کٹ رہے تھے، کشتوں کی پشتے لگ رہے تھے، تلواروں سے خون نچڑ رہا تھا، تیر تیزی سے انسانی جسموں میں پیوست ہو رہے تھے اور زمین لہو سے رنگین ہو گئی تھی، ام بجید بے دھڑک میدان میں گھوم رہی تھی، بلا خطر زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی تھی، بے خوف مجاہدین کو پانی پلا رہی اور غازیوں کو اسلحہ دے رہی تھی۔ غرض یہ کہ نیکی کے ہر میدان میں پیش رہتی، نہ اپنی کسی تکلیف کا کوئی احساس کرتی اور نہ کسی نوع کے نفع و نقصان کا خیال فرماتی، ہر بات کا دینی نقطہ نگاہ سے جائزہ لیتی، اسے دنیاوی سود و زیاں کی میزان میں ہرگز نہ رکھتی۔ ان کے بیٹے بھی بہادر اور شجاع تھے۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک بیٹے کو میدان جہاد میں روانہ کرتے ہوئے نصیحت کرتی ہیں، بیٹا تم میدان جہاد میں جا رہے ہو، دعا کرو تمہیں جہاد کا صحیح لطف محسوس ہو اور تمہیں اللہ کی طرف سے شہادت سے نوازا جائے۔ اگر تم کو یہ سعادت میسر آ جائے تو تم انتہائی بلند بخت ہوگے۔ خود میں اور تمہارے آبا و اجداد بت پرستی میں مبتلا تھے اور اللہ کی توحید اور اس کے احکام سے ناشنا تھے، پتھروں کو پوجتے اور اللہ کی جو معبود حقیقی ہے نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ نے ہماری طرف نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی توحید کی راہ دکھائی۔ بیٹا تم اسلام کی خدمت اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہو۔ اگر اسلام زندہ ہے تو تم کامیاب ہو گئے اور تمہاری ترقی کی راہیں کھلیں گی، اور اگر خدا نخواستہ صورتحال مختلف ہے تو تمہاری ذلت و نکبت لازمی ہے۔ اسلام عمل کا مذہب ہے جو بہتر اخلاق اور اچھے کردار کی تعلیم دیتا ہے، محض قول اور باتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تم جہاد کے لیے کمر بستہ ہو گئے، یہ ایک افضل ترین عبادت ہے۔ روانہ ہونے سے پہلے صدق دل سے اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ اور گناہوں کی معافی مانگو۔ حقوق العباد کے خصوصیت سے خیال رکھو۔ حقوق اللہ کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے، وہ معاف کر دیتا ہے اور گناہوں کی آلودگیوں سے انسان کے باطن کو دھو دیتا ہے، لیکن حقوق العباد بندوں سے متعلق ہے، ان گناہوں کو بندے ہی معاف کریں گے تو بارگاہ خداوندی سے ان پر خود تنسیخ کھینچا جائے گا، ورنہ نہیں۔ میں تمہیں آخری بات یہ کہتی ہوں کہ میدان جہاد میں تمہیں جو تکلیفیں پہنچیں ان سے گھبراؤ نہیں، اس راہ میں جتنی تکلیفیں پہنچیں گی تمہارے لیے مفید ہوں گی اور آخرت میں تم کامیاب قرار پاؤ گے۔ ان کی وفات کی صحیح تاریخ کا تو پتہ نہیں چلا، البتہ جو بات معلوم ہو سکی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی وفات خلیفہ ثانی امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، نائب صدیق سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقاتوں کا بھی ثبوت ملتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مشورہ لیا اور ان کے مشورے کو اہمیت دی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے اسلاف کی وہ جیالے، وہ خواتین ہیں جنہوں نے دنیا کے نقشے پر اپنا بہترین چھاپ چھوڑا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ سیرت کا تابناک باب پسند آئے ہوں۔ اگر پسند آئے ہوں تو صدقہ جاریہ کے طور پر اصلاح امت کی غرض سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں، لائک کریں، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب اور پیج کو فالو کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔